مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ چلنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے، اپنے جیب سے، اپنے دل سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتاتے تھے، یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے اور یہ اللہ نے کہا ہے صراحتاً، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے، تو ان باتوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم ایک الگ چیز ہے، وہ متلو شے ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جو غیر متلو ہے اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو یہ حدیث قدسی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی شریعت کے احکام کے اعتبار سے، حلال اور حرمت کے اعتبار سے، تو وہ اور یہ نہ کہا ہوں آخر میں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ حدیث کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول اپنے زبان مبارک سے خود کہے یہ حلال، یہ حرام، یہ کرو، یہ مت کرو، جسے اقوال کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر افعال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دکھائے۔ جو زندگی اللہ کے رسول کی ہے، کچھ اعمال، جیسے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو یہ افعال ہو گئے۔ تیسری ایک اور قسم ہے جو اسی میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، خاموشی اختیار فرمائی، تو نبی کی خاموشی بھی حجت ہوا کرتی ہے۔ نبی کی خاموشی بھی حجت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتاتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ جو بھی باتیں، ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے، لکھنا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے لگا کہ کچھ حالات میں آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو کچھ باتیں اپنی طرف سے یا آپ کے مزاج کے اعتبار سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جو بھی باتیں زبان سے نکالوں وہ ساری کے ساری اللہ کی طرف سے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو لکھنی ہیں۔ پھر اسی سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بیان فرمائی کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ ہم نے قرآن کریم آسمان سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر پہنچانے کی ذمہ داری جس فرشتے کو دی ہے نا، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت زبردست طاقتور فرشتہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لانے والے، شیطان بیچ میں آ کے اچک نہیں سکتا، شیطان بیچ میں آ کے قرآن کریم کو چرا نہیں سکتا، قرآن کریم کے الفاظ کو چرا نہیں سکتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس فرشتے کو ذمہ دیا ہے وہ فرشتہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو لہٰذا قرآن کریم میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی حالت میں، اصلی شکل میں
2 دفعہ دیکھا ہے. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. ایک معراج سے پہلے اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر فرمائی کہ یار اے جبرائیل مجھے آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا ہے. تو اللہ کے رسول کے خواہش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اصلی شکل میں جب لے کر آئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان کے افق تک پھیل گئے. انہوں نے صرف 2 بازو کھولے تو ایک بازو نے مشرق کو گھیر لیا اور دوسرے بازو نے مغرب کو گھیر لیا. دوسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سدرۃ المنتہا کے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے شکل میں آتے تھے. ان کے شکل میں آتے تھے. اللہ کے رسول جان جاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہے. اسی سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے. اللہ فرما رہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان ربک واسع المغفرہ، تو پھر وہ اپنے رب کو بہت زیادہ وسیع مغفرت کرنے والا پائیں گا. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بے انتہا ضروری ہے. صغیرہ گناہ ہو گئے تو وضو کیے معاف ہو گئے، نماز پڑھ لیے معاف ہو گئے، صدقہ دے دیے معاف ہو گئے. نیک کام کرنے سے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے توبہ شرط ہے. اور کبھی یوں ہوا کہ توبہ کیے ہی نہیں اور کبیرہ گناہ ہمارے سر پہ ہے اور مر گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ فلا تزکوا انفسکم، اگر کچھ اعمال میں آگے بڑھ گیا، کچھ نیکی میں آگے بڑھ گیا تو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو. اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بھاری نہ سمجھو، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو تقوی والا نہ سمجھو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. وہ اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے اور کون تقوی والا نہیں ہے. اسی لیے عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. گناہ کیا ہوتے ان سے، لیکن ان کو کہہ دیا تھا. کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جہاں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھے، عوام کے لیے ادھر، خواص کے لیے ادھر، لیکن آپ کے لیے کدھر بھی. ایسے اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا زندگی کے پچھلے بھی اور اگلے بھی سب معاف. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. پیروں میں ورم، امی فرماتی ہیں حتی تورمت القدما، ورم اتنے آتے تھے یوں لگتا تھا کہ پیر پھٹ جائیں گے. امی نے پوچھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تھوڑا سا اعمال کی طرف جب ہم آ جاتے ہیں نا فوراً ہمارے دل کے اندر خیال آ جاتا ہے جنت تو اپنی سے کسی کے باپ کی ہے نہیں، اپنی سے باپ کی ہے. وہ فوراً خیالات کے اندر کیا ہے، حضرت عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے تو یہ پاپی، یہ گنہگار، یہ زانی، یہ شرابی، یہ ٹوپی باز اور یہ فلان، یہ فلاں، میں اچھا دودھ کا دلہا، ہاں میں فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں اور میں دودھ کا دلہا. تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے. ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کو عاجزی پسند ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قریش مکہ کو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول محمد، یا رسول اللہ کیا محمد، اگر آپ نبی ہیں تو اپنی نبوت کی دلیل دو، اپنی نبوت کے لیے کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات میں جو چاند ہوتا ہے نا پورا مکمل ہوتا ہے، جیسے انگلی کا اشارہ فرمایا چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ پہاڑ، ہیرا پہاڑ کے ایک حصہ ہیرا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا اور ایک حصہ ہیرا پہاڑ کے دوسری طرف ہو گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا۔ مہاراشٹر میں بھی غالباً کوئی ہندوستان میں کوئی مہاراجا تھا، اس نے بھی دیکھ لیا۔ کیا نام؟ کیرلا کے اندر ہو۔ تو یہاں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ نظر آیا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہونی چاہیے تھی؟ اس سے بڑی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، دیکھ لیا جب نشانی کو تو یعرضوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تو پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جس کے مقدر میں جب ہدایت ہی نہیں ہے۔ اب چاند کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی، چاند کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی نبی کی نبوت سمجھ میں نہیں آئی، تو اب کیا دیکھیں گے؟ ابھی اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ حالانکہ یہ معجزہ تو میرے نبی کے لیے کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتنے معجزہ ظاہر فرمائے تھے۔ باقاعدہ اس امت کے بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام کے معجزات پر، تمام معجزات کو اس میں جمع کیا ہے۔ انگلی سے دودھ کا نکلنا، انگلی سے پانی کا نکلنا، کئی معجزات ہیں۔ ڈوبے ہوئے سورج کا نکل جانا دوبارہ، یہ بھی اللہ کے رسول، قرآن کریم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے۔ کئی معجزات اللہ کے رسول کے۔ تو یہ چاند کا ٹوٹنا پھر دوبارہ جڑ بھی گیا، چاند کیا ہو گیا؟ دوبارہ جڑ بھی گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ہدایت نہیں قبول کیے اور ایمان پر نہیں آئے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان یہ قرآن کریم کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ زینت، خوبصورتی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نام سے اس سورت کو شروع کیا ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ علم القرآن خلق الانسان، رحمان کون ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ خلق الانسان علمہ القرآن، انسان کو پیدا کیا، قرآن کو سکھایا، اس لیے کہ انسان پیدا ہوگا پھر قرآن سیکھے گا نا۔ لیکن اللہ نے پہلے قرآن کو سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا، یہ تذکرہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کی تعلیم کتنی اہم ہے، یہ انسان کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قرآن کو سکھایا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے لیکن قرآن کی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں۔ 70 سال کے ہو گئے حضرت، ساری چیزیں، سارے ہنر ہے اس میں، کھانا بنانے آتا ہے، گاڑی ٹھیک کرنے آتی ہے، گھر بنانے آتا ہے، سارے کمالات، سارے ہنر اس کے اندر ہے، لیکن نہیں ہے تو حضرت کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اور قرآن کو سمجھنا اور اس کے اندر کی گہرائیوں کو جانا وہ تو بہت بات کی بات ہے، دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، شرم آتی ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، کیسے سیکھوں گا؟ فرشتے جب ڈنڈے ماریں گے نا تو اس وقت شرم برم کچھ وہاں پر نظر نہیں آئیں گی۔ اس وقت کہیں گے یا لیتنی، کاش مجھے دوبارہ زندگی میں، دنیا میں زندگی مل جائے تو میں وہ سارے کام کروں گا جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو ایسا سمجھو نا کہ مل گئی زندگی، لگ جاؤ کام پہ۔ شرم نہ کیا ہے؟ اگر آپ سیکھنے کی نیت سے شروع کریں گے اور مر گئے، بغیر سیکھے ہی مر گئے، قرآن ہاتھ میں آیا بھی نہیں آپ کے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ آپ کو قرآن کے پڑھنے والوں میں اٹھائیں گے۔
حافظ بننے کا ارادہ ہے، ایک آیت یاد کی اور زندگی نے وفا نہ کیا، مر گئے۔ اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ اتنے داتا ہیں، دینے والے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن میں اٹھائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلی فرصت میں قرآن سیکھیں گے۔ شرم برم گئے تیل لیتے۔ علمہ البیان، قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بات کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گرم چاہیے کہ ٹھنڈا چاہیے، نرم چاہیے، یہ چاہیے کہ وہ چاہیے، یہ جو کہتا ہے نا انسان، کس سے کہتا ہے؟ اپنے زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو جانور ہیں یہ اپنے ضرورتیں اور اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کے مالک نے بکری کے سامنے چارہ ڈال دیا، وہ کہے گا کہ مجھے یہ والا نہیں چاہیے، جامن کے پتے چاہیے، مجھے جامن کے پتے نہیں، آم کے پتے چاہیے۔ کبھی سنا ہے آج تک؟ یہ صلاح جو دیے چپ چاپ کھا، نہیں تو یہ صلاحیت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑے، اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا، اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا زبان کے ذریعے، اور زبان کے اندر بولنے کی طاقت کا رکھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ ورنہ اسے کئی ہیں زبانیں والے، جس کو زبانیں ہیں منہ میں لیکن بات کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے، جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، پھر جگہ جگہ پہ بار بار ہمیں یاد دلایا ہے تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نہیں جھٹلا سکتے، ایک نعمت ہو تو جھٹلائیں گے نا، کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ ایک جگہ کہہ رہے کہ تم اگر میری نعمت کو شمار کرنا چاہے نا، نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت کہتے ہیں واحد، ایک نعمت کو اگر گننا چاہے، ایک نعمت کو تم بولو گے کہ ایک نعمت تو گن تو لیے نا، ایک نعمت نہیں، سانس لیتا ہے نا انسان، یہ ایک نعمت ہے، اس کو گن کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، چھوڑتا ہے وہ تو گن مت، صرف لینے والے چیزوں کو گن، دیکھتا ہے آنکھوں سے، یہ ایک نعمت ہے، اس دیکھنے والی نعمت کو گن کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہے، پلک جھپکتا ہے۔ سننے والی نعمت ہے، زبان سے بولنے والی نعمت ہے، زبان سے چکھنے والی نعمت ہے، زبان کے اندر ایک تھوک نکلتا ہے، ایک اپنی مقدار پہ نکلتا ہے، اگر وہ کم ہو جائے زبان چپکتی ہے، تالو سے بات نہیں کر سکتا، اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی انسان بات نہیں کر سکتا، وہ تھوکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے نکلنے والا پانی اگر اپنی مقدار سے کم اور زیادہ ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے، یہ کم نعمت ہے، علاج کرنا پڑتا ہے، صرف اتنا سا پانی اگر اوپر نیچے ہو جائے، کیا اوقات ہے ہماری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا، اور اللہ نے دوسروں کو دیا، مجھے کچھ نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا صبح سے شام تک، پھر بھی فقیروں کے جیسا چہرہ بنا کے اللہ کے سامنے شکایتیں کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ بڑے اللہ والے تھے، 120 سال کی عمر پائی تھی انہوں نے، کئی کتابیں لکھی ہے فارسی میں، دمشق میں تھے، پیروں میں چپل نہیں تھی، دل میں آیا میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں اور میں یہ ہوں وہ ہوں، اور اللہ نے مجھے چپل نہیں دی، اب میں مسجد جاتا ہوں اور اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ ایک نیاز ہے اللہ سے، ایک محبت ہے اللہ والوں کی، اپنا ایک قرب ہے۔ تو گھر سے نکلے اللہ سے شکایت کرنے کے لیے، تو مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے بھیک مانگتے ہوئے، جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہے۔ رونے لگ گئے، اللہ سے کہا ہے اللہ میں چپل پہ رونے بیٹھ گیا، تو نے تو اس کو دونوں پیر بھی نہیں دیے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے پیر تو عطا کیے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، بتاؤ
करोड़पति आदमी है, खाना खा नहीं सकता, वो उबले हुए चावल का पानी पीता है, ये नियामत है। और तुम चाहते हो कि मुझे वैसी जिंदगी चाहिए। हर चमक कामयाबी नहीं होती है, वो धोखा भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत मांगनी चाहिए। सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह से क्या मांगो? आफियत मांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा कादिबा खाफ़िज़तुर राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सूरतुल वाक़िआ क़यामत के बारे में तज़किरा है कि क़यामत वाक़ई होंगी, और इस क़यामत के बारे में कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए कि जब वाक़ई होंगी ना, सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी जाएंगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। क्या उड़ेंगे? पहाड़। और ये होगा क़यामत से पहले पहले हल्की से एक झलक, क़यामत नहीं, और क़यामत का बच्चा भी नहीं बोल सकते उसको। हल्के से तूफान की हवा जब चलती है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, पतरे उड़ जाते हैं हवाओं में, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें हिलाकर चली जाती है। उतनी सी हवा जब क़यामत आएंगी तो क्या मंजर होगा? तो पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमानों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, सितारे टूट के नीचे गिरेंगे, चांद सूरज को खत्म कर दिया जाएगा। कुरान करीम में तज़किरा है, इदा शम्स कुविरत, सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। क़यामत से पहले जैसे इंसान जो है ना अपनी दुकान लगाता है, मिसाल के तौर पर इत्तर की टोपी की किसी ने दुकान लगा दिया, उसका एक टाइम रहता है, नमाज के वक्त तक या फला काम के वक्त तक। काम हो गया फिर क्या करो? लपेट दो ना। इत्तर को इत्र के बैग में, टोपी को टोपी के बैग में, तस्बीह को तस्बीह के बैग में लपेट दिया जाएगा। ऐसे ही जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा ना दुनिया का, और अल्लाह को इसको ख़त्म करने का वक्त होगा, अल्लाह कायनात को लपेट देंगे। ये हमारी इतनी ही दुनिया है, अल्लाह के नज़र में ये तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह के नज़र में कुछ भी नहीं है। सूरह वाक़िया रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद तिलावत करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सूरह वाक़िया के पढ़ने वाले के घर में कभी भी फ़ाक़े की नौबत नहीं आने देते। इसी तरह 28वां पारा सूरह मुजादिला शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शोहर के बारे में शिकायत कर रही थी और अपने मसले के बारे में अल्लाह से शिकायत कर रही थी। ये आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, एक सहाबिया है। कौन सी औरत की बात अल्लाह सुन रहे थे? हज़रत खौला बिनते सालबा। क्या नाम? हज़रत खौला बिनते सालबा। इनके शोहर का नाम है हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दोनों बूढ़े हो गए, तलाक के अहकाम और ज़िहार के अहकाम नाजिल होने से पहले मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर भी और अरब के मुआशरे में ये रिवाज था कि अगर कोई बंदा किसी को अपने महरम माँ है, बहन है, बेटी है, अगर इनके साथ अपनी बीवी को तशबीह देता है कि तू मुझ पर मेरे माँ की पीठ की तरह है, तू मुझ पर मेरी माँ की रान की तरह है, जिन आज़ा को देख नहीं सकते उन आज़ा की तशबीह देना, ये तलाक मानी जाती थी और मियाँ बीवी हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाते थे। तो एक दफ़ा हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु किसी बात पर गुस्सा हो गए और अपनी बीवी, क्या नाम है, क्या नाम, खौला बिनते सालबा, उनसे कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है, मेरे माँ की पीठ की तरह है। फिर एहसास हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर रुजू करने लगे। हज़रत खौला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसला मालूम करेंगे, उस वक्त तक मेरे करीब ना आना। फिर हज़रत खौला बिनते सालबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और पूरा मसला रख दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलाक हो गई, अब साथ में नहीं रह सकते। तो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप पर तो हर बात की वही उतरती है, क्या इसकी वही नहीं उतरी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं उतरी ना, इसीलिए तो मैं कह नहीं रहा हूँ।
تو کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا کہ جب آپ پر وہی نہیں اتری تو وہی اتارنے والے سے میں اپنی شکایت کرتی ہوں. اللہ کی طرف چلے گئی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مالش کر رہی ہوں اور وہ عورت اس طرف اللہ سے شکایت کر رہی, اس کی آواز مجھے بھی نہیں آ رہی ہے, لیکن میرا رب عرش پر بیٹھے بیٹھے اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اسی وقت وہی اتر رہی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. وہ کہہ رہی ہے اللہ میرے شوہر کے پاس میں بوڑھی ہو گئی اور اس نے میرے جوانی کو کھا گیا اور میرے پیٹ کو ختم کر دیا, یعنی میرے پیٹ سے اب بچے نکل گئے, اب میں بچے بھی پیدا نہیں کر سکتی, میرے پیٹ کو کھا گیا, جوانی ختم کر دیا. اب اگر ایسی حالت کے اندر ہمارے اندر جدائی کی ہو جائیں گی اور ہم بالکل غریب ہیں تو میں کہاں جاؤں گی, میرا کون سہارا بنے گا. ابھی اللہ سے شکایت کر رہی, قرآن کی آیتیں اتری, پھر اس وقت میں احکام اترے. یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا, یہ جو عورت ہے نا بوڑھی عمر کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا دور چلا گیا, حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عمر فاروق اپنے سواری پر سوار ہے, ان کے ساتھ میں چند افراد بھی ہے. تو حضرت خولہ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر ادھر آؤ. کس سے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب, بڑے بڑے بادشاہ جس کے سامنے کھڑے رہنے سے تھراتے تھے. سب لوگ حیران ہو گئے یہ کون ہے, عمر کو بلا رہی. حضرت عمر فوراً اٹھ رہے اور جا کے ان کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے. حضرت عمر کو نصیحت کر رہے, تنبیہ کر رہے, ڈانٹ رہی. کیا کہہ رہی, اے عمر ایک زمانہ تجھ پہ ایسا بھی آیا کہ تجھے عمیر کہا کرتے تھے, یا عمیر. عمیر کہتے ہیں کہ چھوٹا عمر, عمیر یعنی چھوٹا عمر, اور تجھے اس وقت میں بکریاں بھی چرانے نہیں آتی تھی, اور آج ہے کہ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں. اللہ سے ڈر اے عمر, اللہ سے ڈر, اللہ کے سامنے جانا ہے, موت آنی ہے, اللہ سے ڈر. یہ ڈانٹ رہی ہے, تنبیہ کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق بڑے ادب سے سن رہے. بہت دیر کے بعد حضرت خولہ چلی گئی. جو افراد ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین کون ہے وہ عورت, لحاظ نہیں, ادب نہیں, احترام نہیں, امیر المؤمنین کو بلا کر کھڑا کر دیا اور آپ ان کے لیے کھڑے بھی ہو گئے اتنے دیر. کہا کہ اگر وہ عورت مجھے پورا دن بھی اگر کھڑا رکھتی تو فرض نماز کے علاوہ میں اس کے سامنے سے بالکل نہ ہلتا. ارے جس کی اللہ سنے, عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی نہ سنے, عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی نہ سنے. تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئی. پھر زہار کے احکام نازل ہو گئے. احکام یہ نازل ہو گئے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنے ماں بہن بیٹی کے تعلق سے اگر تشبیہ دیتا ہے تو طلاق تو واقع نہیں ہوں گی, زہار واقع ہوں گی, جس کو طلاق زہار کا نام دیا گیا. زہار یعنی کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. کیا ادا کرنا ضروری ہے؟ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو, ایک غلام آزاد کرو. نہیں کر سکتے 60 روزے مسلسل رکھنا ہے. کتنے روزے؟ اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس سے پہلے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. اگر کوئی کفارہ ادا نہیں کرتا ہے تو دارالقضاء میں قاضی کو اختیار ہے کہ وہ دونوں کے اندر طلاق کرا دے. شریعت کے احکام ہیں. کیا ہے؟ شریعت کے احکام ہیں, حدود ہے. ہر رشتے کی جو ہے ایک اپنی گریما ہوتی ہے, پاس و لحاظ ہوتا ہے. رشتے کے اندر خلط ملط کرنے سے شریعت نے ہم کو بچایا ہے. یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے, ماں بھی بہن, بہن بھی ماں, اور بیوی بھی بہن اور بیوی بہن, سارے خلط ملط کر کے جو کھچڑا بنا کے رکھا ہوا ہے نا, وہاں پر رشتوں کا تو کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے. یہ سارے احکام کٹھن لگتے ضرور ہیں لیکن احترام کیا ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے درجے پہ رکھا ہے. یہ جب احکام اترے, حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلائے اور فرمایا کہ غلام آزاد کرو. وہ کہنے لگے کہ یہ میری گردن ہے نا, میں اس کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں ہوں, میں کیا غلام آزاد کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, 60 کیسے روزے رکھوں گا, میں نہیں رکھ سکتا. کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا کہ تم ہی دے دو, میں کھلا دیتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا.
انہوں نے کھلائے. پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا, یہ طلاق زہار کے مسائل. پھر اس کے بعد ہر آیت بیان کرنے کی ہے, وقت اس کی اجازت بھی نہیں دیتا, اتنا وقت ہمارے پاس ہے بھی نہیں. سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں. ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے نا کہ خود تو عمل کرتا نہیں اور کہتا کیوں ہے. عمل کرنا ایک الگ عبادت ہے اور دعوت دینا ایک الگ فریضہ ہے. ایک فریضہ اگر ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا فریضہ بھی ادا مت کرو. نماز نہیں پڑھ رہا اس کے لیے حضرت داڑھی نہیں رکھ رہے, حضرت روزہ نہیں رکھ رہے کہ بولے نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے, زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے. تو صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے ابتدائی طور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو الحمدللہ اللہ جو حکم نازل فرمائے ہم اس پر راضی ہے, ہم اس پہ راضی ہیں, اللہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. تو جہاد کے احکام نازل ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ مکہ میں اتنے ستائے گئے, اب ادھر آئے تو جہاد ہم نہیں آئیں گے. تو اللہ نے کہا کہ وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں, جو کرنا ہی نہیں ہے تمہیں. صبر رکھے ذرا, جب احکام نازل ہوں گے اس اعتبار سے. دعوے اتنے بڑے بڑے مت کرو. تو اس آیت میں بڑے بڑے دعوے کرنے سے منع کیا ہے کہ جن دعووں کو تم پورا نہیں کر سکتے ایسے دعوے کرنے بھی. ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ملتے بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے لیکن ہوتے نہیں. سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کے تعلق سے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ ایمان والو جب جمعہ کی نماز کی اذان دی جائے, لین دین, خرید و فروخت, کاروبار, تجارت وغیرہ, دکان دھندا بندہ سب کیا کرنا ہے, بالکل بند کر دینا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے, خرید و فروخت بند کر دینا ہے. یہ ضروری ہے ورنہ اس وقت میں تجارت کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز ہو گئی نا پھر جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرے گا اللہ اس کے رزق میں, اس کے تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے. عین خطبے کے ٹائم پہ آتے ہیں, عین نماز کے ٹائم پہ آتے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں کہ ان کی رکعتیں چلی جاتی ہے, کھانا پوری کرنے کے لیے آتے ہیں, 2 رکعت پڑھ لیے کلٹی ہو گئے, سنتوں کا لحاظ نہیں. جمعہ ہے, جمعہ کے وقت میں مسلمانوں نے کیسا رہنا چاہیے, عید کی طرح رہنا چاہیے. اپنے آپ کو صبح سے تیار ہو کہ بھائی آج جمعہ ہے, کپڑے خوبصورت ہو, کپڑے صاف ستھرے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے لباس کی ابتدا کرتے تھے تو جمعہ سے کرتے تھے. وہی پھٹیلی پینٹ پہن کے کاروبار کرتے کرتے وہی کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتا ہے. جمعہ ہے, جمعہ کا تو احترام کرو. کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی. سید الایام ہے, پورے دنوں کا سردار ہے جمعہ, اور اس وقت میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. عبادت کا دن ہے وہ جمعہ کا دن. اس وقت کے اندر ایسے اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. ختم. کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر بازار اس بستی کا, اس شہر کا, اس علاقے کا بازاری جمعہ کے دن ہے, اور بازار کے اندر فروٹ والے, سبزی والے اکثر و بیشتر کون ہیں, مسلمان ہیں. ایک بھائی جا رہا جمعہ پڑھنے کے لیے, ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے چھوڑ رہا. جمعہ کا احساس ہی نہیں ہے. مارکیٹ ضروری ہے, کاروبار ضروری, تجارت ضروری, مال آنا ضروری ہے. مال آ گیا, جمع کر لیا, جھپا لیا, سب کچھ ہو گیا, موت آ گئی, پھر کیا کریں گے؟ جو جمع کیا ہوا کھائیں گا, اسے لے کے جائیں گا قبرستان میں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. حضرت وہ بادشاہ ہے نا سکندر بادشاہ, جب مر رہا تھا تو اس نے لکھا اور اپنے خادموں سے وصیت کر کے مرا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے اندر جب مجھے لے جانے لگے تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا. کہا کہ حضرت کیوں؟ کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ دنیا فتح کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. ایک کاروبار کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے اور جمعہ جیسی نمازیں چھوڑ دیتے. آگ لگے ایسے کاروبار کو جو ہمیں اللہ کے راستے سے روک دے.
سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر عبداللہ ابن ابی اور خاص طور پر منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین کی چالیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں قبیلے غزوہ بنی مستلق سے لوٹ رہے تھے مدینۃ المنورہ کے لیے، بیچ میں پڑاؤ ڈالا، منافقین کا گھٹ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا، اس کے دل میں ایک حسد تھی اللہ کے رسول کے تعلق سے، اس لیے کہ مدینے کے اندر اس کی تاج پوشیاں ہونے والی تھی، اور عین اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، تو سارے مدینے والوں نے مدینے کا بادشاہ اللہ کے رسول کو بنا دیا۔ کیسی لگی ہوں گی؟ تو وہ دشمنی اس کے دل پہ تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش کرتا تھا اور سوچتے رہتا تھا کہ کس طرح سے تکلیف دی جائے مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو ستایا جائے۔ تو اس نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب مدینے میں جائیں گے، وہ کہہ رہا تھا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ عزت والے لوگ ذلت والے لوگوں کو مدینے میں جب جائیں گے نا، ہم نکال باہر پھینکیں گے۔ یعنی اس کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ ذلت والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، سگا بیٹا حضرت عبداللہ سچے اور پکے عاشق رسول تھے، مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، انہیں پتا چلا کہ میرے ابا نے یہ کہا ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینے کے باہر ہی ابا کا گریبان پکڑا اور کہنے لگے کہ تم کہو کہ تم ذلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ وہ کہا اس نے کہ میں ذلیل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پھر ایسے ذلیل کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ عزت کے راستے سے ذلت دینے پر بھی قادر ہیں، اور اگر اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ذلت کے راستے سے عزت عطا فرمائیں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔